शहबाज शरीफ की ईसीएल के हवाले से हुकूमत परेशान है। परेशान मुस्लिम लीग नून को होना चाहिए था, शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, लेकिन शेख रशीद, फवाद चौधरी और बाकी जो काबीना अरकान हैं वो सख्त परेशान हैं। इस हवाले से क्या हो रहा है, शेख रशीद ने एक वीडियो बयान जारी किया, इस पे गुफ्तगू करेंगे, आपको सुनवाएंगे भी। चौधरी निसार क्या करने जा रहा है उसके हवाले से शहर में क्या बातें हो रही हैं। मोहम्मद जुबैर ने पिंडी के साथ सुलह की बात की थी, उसको लंदन से क्या तड़ी मिली है, वो क्या करने जा रहे हैं। ये सारे हमारी जो मामलात हैं, गुफ्तगू का मौजू है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। ईद की छुट्टियां कल खत्म होने जा रही हैं। परसों से, पीर से जो जिंदगी का कारोबार है वो खुलने जा रहा है। मेरा मतलब है कि सरकारी दफातर खुलने जा रहे हैं, अदालतें खुलने जा रही हैं और सारी जो रूटीन मामलात हैं वो अपने डगर पे आ रही हैं और कौमी असेंबली का इजलास भी पीर को होने जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ के ईसीएल के हवाले से हुकूमत परेशान क्यों है, हुकूमत वजाहतें क्यों दे रही है। शहबाज शरीफ पुरसुकून है, उसकी जमात पुरसुकून है, वहां से कोई बयानबाजी नहीं हो रही, ऑलमोस्ट सवाए मरियम औरंगजेब के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो पहले आते हैं कि आप शेख रशीद की ये वीडियो सुने, शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं, हम उस पे उसका जायजा लेंगे, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ाएंगे। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि 14 मुलजम पहले ही ईसीएल पे हैं और उनके खानदान के इस केस में 5 मुलजम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के। और वो कोई लंदन सीधा नहीं जा रहे थे, लंदन का जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉकिश किया हुआ था। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंटीना करना था और फिर यूके जाना था और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और उस पर लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा। आपने शेख रशीद की ये वीडियो सुनी, उसका ये कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने के हवाले से जो समरी काबीना को भेज दी गई थी वो समरी वापस नहीं आई, इसलिए शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ईसीएल में शामिल नहीं है और तवक्का ये है कि ये समरी पीर या मंगल तक वापस आ सकती है। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ खानदान के 14 से ज्यादा लोग ईसीएल में शामिल हैं और शहबाज शरीफ डायरेक्ट लंदन नहीं जा रहे थे, वो कतर जा रहे थे। 15 दिन उसको कतर रहना था, उसके बाद फिर उसको लंदन जाना था और उसके साथ साथ उसकी सेहत के हवाले से कोई सर्टिफिकेट, कोई चीज हमें मौसूल नहीं हुई कि उसके दरखास्त पे गौर किया जाता। आखिर में शेख रशीद साहब एक अहम बात करते हैं, वो बात ये करते हैं कि जब ये काबीना की समरी वापस आएगी तो वजारत दाखिला और वजारत कानून, इसका मतलब है कि शेख रशीद साहब, फर्रुख नसीम साहब और बाकी लोग इस समरी पे फिर दोबारा कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। क्या जो काबीना कमेटी ने फैसला किया, सिफारिशात की, उसकी रोशनी में काबीना को जो फैसला आएगा तो शेख रशीद और फर्रुख नसीम साहब उनसे भी बाला कोई अख्तियार रखते हैं कि उस पर गौर करेंगे, या पिछले दिनों ये जो गैप रहा है हफ्ते का, इसमें कोई मामला तब्दील होने जा रहे हैं।
کیونکہ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ شہباز شریف قطر جا رہے تھے، 15 دن اس کو وہاں رہنا تھا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل قطر مسالت کے حوالے سے مرکز ہے، وہاں طالبان، امریکہ، افغان حکومت کے درمیان مسالت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف بھی قطر اسی حوالے سے جا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہاں کوئی گفت شنید ہوتی، کوئی مذاکرات ہوتے، آگے کے پلان پہ کوئی بات ہوتی، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ شہباز شریف کو کسی صورت میں باہر نہ جانے دیا جائے؟ کیا واقعی ایسا ہے، یا شیخ رشید نے یہ ویڈیو بیان دے کے مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ اتوار کو چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، پیر سے عدالتیں کھل رہی ہیں، آپ لوگ ایف آئی اے کے اسٹیپ کے حوالے سے ان کی جو اقدامات ہیں ان کے خلاف عدالت میں جائیں اور عدالت کو بتائیں کہ شہباز شریف کو باہر جانے سے روکا گیا اور عدالت نے اس کو اجازت دے دی تاکہ شہباز شریف کے لیے کوئی ریلیف کا راستہ نکل آئے۔ کیونکہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو باہر جانا ہے، یہ طے شدہ ہے، اور اس کو روکنا عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کوشش تو ضرور کر رہی ہیں کہ اس کو روکا جائے، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ پی ٹی ایم ٹوٹنے کے بعد کچھ جماعتیں ان کے راولپنڈی کے ساتھ معاملات خوشگوار ہو گئے، باقی شہباز شریف کی ایسی صورتحال نہ بنے تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہو سکے یا اس کی بارگیننگ پوزیشن ختم ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود یہ تو عمران خان کی خواہش ہے۔ شیخ رشید نے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کو یہ عدالت جانے کا راستہ کیوں دکھایا اور اس کو یہ رعایت کیوں دی کہ وہ 2 دن جو ورکنگ آورز ہیں، ورکنگ ڈیز ہیں، اس میں وہ عدالت کے پاس جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کو کیا ہوتا ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، ہو سکتا ہے شہباز شریف اس میں شرکت کرے، اور یہ بھی امکانات ہیں کہ اس دن مسلم لیگ نون شہباز شریف ایف آئی اے کے اقدامات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے اور ان کو ایک مرتبہ پھر ریلیف مل جائے، اور پھر حکومت کے پاس یہ شرم مٹانے کے لیے جواز ہوگا کہ عدالت نے شہباز شریف کو اجازت دے دی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح شہباز فی الحال بیرون ملک چلا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ اسلام آباد میں یہ باتیں پھر گردش کر رہی ہیں کہ چودھری نثار علی خان، جس کو شہباز شریف کا نزدیک آدمی سمجھا جا رہا تھا اور سمجھا جاتا ہے، اور بڑے میاں نواز شریف کے ساتھ اختلافات کے بعد اس نے مسلم لیگ کو الوداع کیا، تنہا ہو کر الیکشن لڑے، پنجاب اسمبلی کی ایک نشست پہ جیتے، لیکن ابھی تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان آنے والے کچھ دنوں میں حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اگر چودھری نثار علی خان حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور شہباز شریف جا رہے ہیں لندن، تو کیا کوئی نیا پلان تیار ہو رہا ہے کہ پنجاب میں کیا تبدیلی آئے گی، اور شہباز شریف جب لندن سے آئیں گے تو وفاق کے حوالے سے نئی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ آنے دنوں والی بات ہے۔ چودھری نثار نے اگر حلف اٹھا لیا تو پھر یقین جانیے، یقین یہ کہا جا رہا ہے کہ لاڈلے بزدار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے۔ پھر مسلم لیگ نون، جہانگیر ترین صاحب، چودھری نثار اور کچھ اور لوگ مل کے پنجاب میں ایک نئی حکومت بنائیں گے، اگر میاں نواز شریف نے اس کی اجازت دی، کیونکہ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کے علاوہ، ووٹ کی عزت کے علاوہ کوئی نیا پلان منظور نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف کو لندن بھیجا جا رہا ہے۔ محمد زبیر میاں نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان ہیں۔ کچھ دن پہلے اس نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ پنڈی سے صلح ہو گئی ہے۔ ہمارے ذرائع کہتے ہیں، ہم اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور محمد زبیر کو یہ ہدایت کی ہے کہ
اس کی وضاحت کی جائے اور تردید کی جائے اور آئندہ کوئی بھی غیر سنجیدہ ٹویٹ جاری کرنے سے پہلے سوچ بچار کیا جائے۔ یہ نئی سیاسی صورتحال ہے، عید کی چھٹیاں ختم ہونی ہیں، مولانا فضل الرحمان اسلام آباد واپس آ رہے ہیں، پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس بھی اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی سیاسی سرگرمیاں ہیں جو عید کے بعد نئے سرے سے شروع ہوں گی۔ اس کا سیاسی جو وایو منڈل ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے وہ ہم سب کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے حوالے سے یہ بھی ایک اطلاعات ہیں کہ سمندری طوفان ٹاکٹائی بحر ہند میں شدت اختیار کرنے جا رہا ہے اور اس کی آنے والے 18 سے 24 گھنٹوں میں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ 17 سے 20 مئی تک یہ طوفان ساحل سمندر سے ٹکرائے گا، خاص کر کے اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ گجرات ہے، انڈین گجرات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سندھ کے ٹھٹا بدین اور باقی جو دوسرے ساحلی علاقوں ہیں ان میں اس کا اثرات پڑے، شدید قسم کی بارشیں ہوں۔ اور اس طوفان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ طوفان ساحل سمندر سے ٹکرائے گا تو اس کی جو شدت ہوگی وہ 70 سے 90 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ماہر ہیں، جو مچھیرے ہیں، وہ احتیاط کریں، گہرے سمندر میں جانے سے احتیاط کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔